آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے، اور یہ آیت میثاق انبیاء ہے۔ آپ نے تذکرہ سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کے مبعوث ہونے سے قبل ایک بار ان سے میثاق لیا، جیسے تقریب حلف وفاداری ہوئی۔ انبیاء علیہ السلام کی نبوتوں کا میثاق اور عہد لیا، حلف لیا اللہ رب العزت، اور وہ حلف نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ مشروط تھا۔ اس حلف کا مضمون، مرکزی نقطہ یہ تھا۔ تو یہ آیت ہے میثاق الانبیاء کی۔ اب اس پہ غور کیجئے، اس میں ایک لفظ آئے گا، سمجھاتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور اے حبیب مکرم، وہ وقت یاد کریں، یعنی وہ تقریب حلف وفاداری کی، انبیاء سے جو حلف لیا گیا میثاق، وہ یاد کریں جب اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے یہ پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب یعنی وحی اور حکمت عطا کر دوں گا، دنیا میں بھیج دوں گا، اور کتاب دوں گا، صحیفہ دوں گا، وحی عطا کروں گا، اور حکمت دوں گا، سب کچھ دے چکوں گا، اور تم دنیا میں مبعوث ہو جاؤ گے اپنے اپنے وقتوں پر، اپنے اپنے زمانوں میں، اپنی اپنی قوموں کی طرف۔ ثم، جب تم سب مبعوث ہو چکے ہو گئے، تمام کے تمام، ثم، پھر تمہارے بعد، ثم، پھر تم سب کے بعد وہ رسول آئے گا، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ تشریف لائیں گے اور وہ تصدیق کریں گے تمہارے اوپر نازل ہونے والی ان سب کتابوں کی، صحیفوں کی، اور اس وحی کی جو تمہارے اوپر نازل ہوئی تھی، اور جو جو احکام اور شریعتیں تم لے کر آئے تھے وہ ان کی تصدیق کر دیں گے۔ تو وعدہ کرو مجھ سے کہ کیا جب آخری نبی آ جائے گا، ثم، تم سب کے بعد، تو اس پر تم ایمان لاؤ گے اور تم ان کی مدد کرو گے؟ تو سب نے وعدہ کیا کہ ہاں باری تعالیٰ، ہم آخری نبی یعنی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی، ان پر ایمان لائیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، قال اقررتم، کیا اقرار کرتے ہو، ڈکلیئر کرتے ہو؟ کہا ہم اعلان کرتے ہیں۔ واخذتم علی ذالکم اصری، اور میرے ساتھ یہ حلف لیتے ہو، وعدہ کرتے ہو، بھاری عہد مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا وعدہ کرتے ہو؟ وعدہ کرتے ہیں۔ قالوا اقررنا، ہم نے قبول کر لیا، اعلان کر لیا، تسلیم کر لیا، ڈکلیئر کر دیا۔ قال فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تم بھی گواہ ہو جاؤ کہ تمہارے بعد آخری نبی جب محمد رسول اللہ آ جائیں گے اور وہ تم سب کی تصدیق کریں گے، اور جب بھی وہ آئیں تم ان پر ایمان لاؤ گے، اور اپنی امتوں کو بتاتے جاؤ گے ان کی آمد کا، پہلے اعلان کرتے جاؤ گے، اور اگر وہ تمہارے زمانے میں آ جائیں مدد کرو گے۔ اللہ پاک نے فرمایا، میں تمہارے اس اقرار پر گواہ بنتا ہوں اور تمہارے ساتھ اپنی گواہی کا اعلان کرتا ہوں۔ اب یہ جو لفظ ہے کہ جب تم سب مبعوث ہو جاؤ گے، ثم، اس کے بعد، تو جو ثم دلالت کرتا ہے بعدیت پر اور آخریت پر، کہ تم سب کے بعد آخری رسول جب آئے گا تو وہ تمہاری تصدیق فرما دے گا۔ تو یہ بعدیت جو ثم کے اندر ہے، اور آخریت، سب کے بعد آنے والا اور سب سے آخر آنے والا، یہی معنی خاتمیت کا ہے۔ تو ثم کے اندر بعدیت ہے، آخریت ہے اور خاتمیت۔ تو گویا اللہ رب العزت نے تو کسی ایسے شخص سے میثاق ہی نہیں لیا نبوت کا، اس سے حلف ہی نہیں لیا، اقرار ہی نہیں لیا، اور اس انبیاء کی صف میں کھڑا ہی نہیں کیا جو معاذ اللہ حضور علیہ السلام کی بعثت کے بعد آنے کا اعلان کرے یا دعویٰ کرے
وہ تو صف انبیاء میں شامل ہی نہیں ہے، چونکہ آقا علیہ السلام ثم جاءکم، جب حضور علیہ السلام کی بعثت ہو گئی تو سلسلہ نبوت و رسالت ختم ہو گیا، اور آقا علیہ السلام نے تصدیق کر دی ان سب نبیوں رسولوں کی جو پہلے آ چکے تھے۔ جب ان کی تصدیق ہو گئی تو دین حق نے اور قرآن نے تکذیب کر دی، جھٹلا دیا ہر ایسے شخص کو جو آقا علیہ السلام کی بعثت کے بعد آنے کا اعلان کرے یا دعویٰ کرے۔ یہ آیت کریمہ ذہن نشین کرنے والی ہے اور سمجھنے والی۔